آج ماہ رمضان المبارک کی 22 تاریخ منگل کے دن کی ایک خاص تسبیح اور ایک خاص صورت آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی آج کے دن یہ ایک صورت صرف 10 بار اور یہ تسبیح صرف 10 بار پڑھ لیتا ہے، اگر اس کی آج 10,000 حاجتیں ہوں تو اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دیتا ہے۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا، جو شخص آج وہ لینا چاہتا ہے، وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، صرف 10 بار اس سورت کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہ سورت اسی ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نازل ہوئی ہے، اور اس نازل ہونے والی مختصر سی سورت کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ میں آپ کو ترتیب اور طریقہ کار مکمل بڑی آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا، اور صرف یہ چند سیکنڈ کا عمل ہے، 2-3 منٹ کے اندر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ سورت بھی 10 بار پڑھ لیں اور یہ تسبیح بھی 10 بار پڑھ لیں، اور انشاءاللہ آج شام سے پہلے آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ چند منٹوں میں آپ اس سورت کی اور اس تسبیح کی برکات کو دیکھ کر خود حیران ہوں گے، کیونکہ اس عمل کے کرنے سے جو بھی دعا بندہ مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر عزیزی میں ہے، حضرت عبداللہ عزیز محدث دہلوی نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی امتوں کی عمریں ملاحظہ فرمائی جو بہت لمبی تھی، اپنی امت کی عمریں ملاحظہ فرمائی تو وہ بہت قلیل تھی، تھوڑی تھی، جو بالعموم 60 اور 70 سال کے درمیان خیال اقدس میں آیا کہ میری امت نیک اعمال میں پہلی امتوں کی برابری نہیں کر سکے گی۔ اس سے چہرہ اقدس پر رنج کے آثار نمودار ہوئے، تو رب العالمین نے اپنے حبیب کے رنج کو دور کرنے کے لیے، غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور دل کو تسلی دینے کی خاطر اس سورت کا نزول فرمایا۔ پھر اندازہ لگائیے، جس سورت کو غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے رب نازل فرمائے اپنے حبیب پر، تو آج کوئی بھی حضور کا امتی، کوئی بھی حضور کا غلام تو دوستو اس سورت کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے رب اپنے حبیب کا صدقہ اس کے بھی سارے غم، سارے دکھ دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ بڑی باکمال صورت ہے اور بڑی برکت والی صورت ہے، اور آج کے دن جو شخص بھی پڑھے گا انشاءاللہ وہ غیب کے خزانے حاصل کر لے گا۔ کوئی بھی آپ کے بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، بڑی سے بڑی حاجت ہو، اس عمل کے آگے کوئی حاجت باقی رہتی ہی نہیں۔ کوئی بھی مشکل کام ہو، وہ لوگ، وہ دوست احباب، وہ میری مائیں بہنیں، وہ اسلامی بھائی، آج اگر یہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے، یہ میرا بتایا ہوا نہیں، اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس آدمی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو، روز بروز نقصان ہو رہا ہو، اور اس کو چاہیے کہ آج اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھے، اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے اس کے معاملات درست فرما دے گا، ساری پریشانیاں ختم فرما دے گا۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کا نزول فرمایا کہ محبوب دل سے رنج کو نکال دو، کیونکہ تیری امت جو بھی شب قدر جس کو عنایت کی گئی وہ اس میں میری عبادت کریں گے تو میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ان کو عطا فرماؤں گا۔ تو اس سے بھی زیادہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ میں آپ کے غلاموں کو، جو بھی یہ سورت پڑھنے والا، اس رات میں عبادت کرنے والا ہے، میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ اسی طرح اس کا شان نزول کے بارے میں محدث دہلوی نے ایک دوسری شان نزول بھی اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جس کا نام شمعون تھا، وہ 1000 ماہ عبادت الہی میں مشغول رہا، ہر روز روزہ بھی رکھتا، کفار سے جہاد بھی کرتا، ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتا۔ اس وقت صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو عبادت میں ان کے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہماری عمریں تو 60-70 سال کے درمیان ہے، پھر اس قدر قلیل عمر میں کچھ حصہ سونے میں، کچھ روزی کمانے میں، کچھ کھانے میں، کچھ پینے میں، کچھ بیماریوں میں مختلف وقت میں صرف ہو جائے گا، تو باقی عبادت کے لیے تو بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا، تو لہٰذا وہ لوگ ہم سے ثواب میں بڑھ جائیں گے،
تو یہ سن کر حضور غم زدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے، حضور کے غم کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ حبیب اگر تیری امت کی عمریں کم ہیں تو کیا ہوا، ہم ان کو ایسی رات عطا فرما رہے ہیں، ایسا مہینہ عطا فرما رہے ہیں، اگر وہ اس میں عبادت کر لیتے ہیں تو دوسری امت کے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوگا ان کے لیے اس رات میں عبادت کرنا، اس مہینے میں عبادت کرنا۔ یہ جو ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو دوستو اس کو غنیمت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس سے فیض و برکات حاصل کر لیں۔ بلاؤں اور آفتوں اور شیطانوں سے انشاءاللہ تعالی مکمل حفاظت ہوگی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے آج رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو آج دوستو یہ موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس عمل کو کر کے دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ مختصر سا عمل بار بار نہیں ملتا، انسان کی زندگی میں نہیں یہ موقع ملتے۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو اس ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی، دیکھیں پہلا عشرہ بھی گزر چکا جو بڑا ہی بابرکت رحمت کا عشرہ تھا، دوسرا مغفرت کا عشرہ بھی گزر گیا اور پتہ نہیں چلا۔ تو کتنے وہ بد نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے ماہ رمضان کے پہلے عشرے کو بھی پایا، دوسرے کو بھی پایا، لیکن کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ اور یہ تیسرا عشرہ بھی گزر رہا ہے، اس کا بھی آج دوسرا دن ہے۔ تو آج یہ موقع ہے ابھی بھی، دیکھیں ہم نے پیچھے رجب کا مہینہ بھی گزار دیا، شعبان کا بھی، اگر وظیفے کرنے کے باوجود کچھ نہیں مل سکا تو آج ایک مرتبہ ماہ رمضان کے اس تیسرے عشرے میں، اور اس کی آج 22 تاریخ منگل کے دن، اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ہر مشکل حل ہو جائے گی، ہر پریشانی حل ہو جائے گی، اور آپ کے لیے رزق کے، کاروبار کے تمام دروازے اللہ اپنے فضل و کرم سے کھول دے گا۔ دائیں جائیں تب بھی رزق ملے گا، بائیں جائیں گے تب بھی رزق ملے گا، جدھر جائیں گے اللہ اپنے فضل و کرم سے رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو قبلہ کی جانب منہ کر کے بڑے ادب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لا کر آپ نے دوستو صرف اور صرف 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، جو ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی خاص دعا ہے۔ خاص الخاص دعا بھی اس کو کہا جائے تو یہ کہنا اس کے منافی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بڑی با کمال دعا ہے۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ یہ کون سی دعا ہے ذرا اس کو سمجھ لیں، انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے بہت برکتیں حاصل ہوں گی، بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گے۔ دیکھیں یہ ویسے بھی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جو بندہ پڑھے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں جہنم ایک آگ ہے، آگ کی ایک وادی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے کو محفوظ فرما لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نامہ اعمال میں بے حساب برکتیں عطا فرماتا ہے جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے۔ اس بندے کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے نوری فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو بندہ بھی یہ کلمات پڑھ لیتا ہے۔ تو دوستو یہ کلمات آپ نے اس طریقے کے ساتھ پڑھنے: اللہم اجرنی من النار، 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 اللہم اجرنی من النار۔ اگر ویسے نہیں نہ پڑھ سکتے تو میں نے دیکھیں 7 کی تعداد میں پڑھا ہے، تو میرے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ جو تینوں چیزیں میں بتاؤں گا اگر آپ علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ میرے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکات آپ کو نصیب ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے، اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے۔ پھر رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی، باری تعالیٰ جو بھی میرے معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر، اولاد کے معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، رزق کے مسائل ہوں، جو مسائل ہیں اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنی ہے، باری تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے وہ تمام رکاوٹیں جو میری کسی خطا کی وجہ سے ہیں، جو میری کسی غفلت کی وجہ سے ہیں، جو میری کسی سستی کی وجہ سے ہیں، جو میرے گھر میں نحوست آئی ہوئی ہے میرے کسی بدعمالی کی وجہ سے، مولا تو اس کی برکت سے میری اس خطا کو بھی معاف فرما دے
اور تو میرے لیے اپنی رحمت کے، برکتوں کے، رزق کے تمام دروازے بھی کشادہ فرما دے۔ دیکھیں رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑے فضل فارا ہے۔ وہ تو ہر وقت بندوں کے کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا، آج وہ میری بارگاہ سے توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ آج وہ رزق مانگے، میں اس کو رزق عطا فرما دوں گا۔ آج وہ بخشش مانگے، بخش دوں گا۔ اولاد مانگے تو اولاد عطا فرما دوں گا۔ جو وہ مانگتا جائے گا، رب فرماتا ہے میں اس کو عطا فرماتا جاؤں گا۔ تو دوستو پھر آج کتنا ہمارے پاس ایک سنہرا موقع ہے۔ تو آپ نے دوستو سب سے پہلے اس دعا کو 7 بار پڑھنے کے بعد، دیکھیں 7 کا عدد بہت با کمال ہے۔ زمینیں بھی 7، آسمان بھی 7، جنت کے دروازے بھی 7، جہنم کے بھی 7، اور پھر اسی طرح ہفتے کے اندر دن بھی 7، خانہ کعبہ کے چکر بھی 7، اور پھر اسی طرح یہ 7 کا عدد بڑا با کمال عدد ہے۔ تو یہ جب 7 بار پڑھیں گے، ہفتے کے دن بھی آپ کو پتہ ہے 7 ہے، تو جب 7 بار پڑھیں گے تو پورا ہفتہ انشاءاللہ رزق میں فراوانی رہے گی۔ پورا ہفتہ کیا، صدیوں تک انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق آتا رہے گا۔ رب اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتا رہے گا۔ بس اس رب کو یاد کرتے رہو، وہ رب تمہیں اپنے خزانہ غیب سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس کے بعد سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم آقا نامدار مدنی تاجدار کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جو شخص ہماری دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، ہماری افطاری کے بعد ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، اس کے اندر جو شخص بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر درود ابراہیم پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اس کا یہ اصالِ ثواب میرے روح کو کر دینا، اس کا اصالِ ثواب میرے ملک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ 11 مرتبہ ہم نے پڑھا اور آپ کی روح کو پیش کر دیا، آپ نے میرے ملک کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے دیکھنا آپ کے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ اور ساتھ نام لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا نام ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ جب انسان کے لیے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وہاں جو چیز کام کر جاتی ہے وہ دعا ہوتی ہے۔ تو آج اس موقع پر آپ اس دعا کو پڑھیں گے اور اس دعا میں شامل ہوں گے، انشاءاللہ دیکھیے گا بہاریں کیسے آتی ہیں۔ تو دیکھیں جو بندہ ویسے بھی درود پاک پڑھنے والا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص میری تعظیم کے پیش نظر مجھ پر درود پڑھے، اللہ تعالیٰ درود شریف کے اس کلمے سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ان میں سے ایک پر مشرق میں، دوسرا پر مغرب میں، جبکہ اس کے دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر، جس طرح اس نے میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ لہٰذا وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت کے دن تک رحمت کی، برکت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اب جس بندے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے دعا کریں، برکت کی دعا فرشتے کریں، وہ بندہ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ اس لیے دوستو ضرور بضرور اس عمل کو کیجئے گا، ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ عمل بڑا با کمال ہے، موقع پھر نہیں ملتا، موقع آج رب نے دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب آپ نے اس کے بعد سورۃ اخلاص، جو قرآن مجید کی مختصر سی سورت ہے، جس کی صرف 4 آیات ہیں۔ کتنی بھئی 4 آیات ہیں سورۃ اخلاص کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ دیکھیں بعض لوگ تو صرف اللہ الصمد کا ورد کرتے ہیں تو اتنا مقام حاصل کر جاتے ہیں، اتنا مقام حاصل کر جاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ لیکن میں آج صرف ایک لفظ کا نہیں آپ کو عمل بتا رہا، پوری سورت کا بتا رہا ہوں۔ آج آپ نے پوری سورت ہی پڑھنی ہوگی، بالکل مختصر سی ہے، 4 اس کی آیات ہیں، کوئی زیادہ تعداد میں بھی نہیں پڑھنی۔ درود پاک کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے گا پھر آپ کی زندگی میں رحمتوں، برکتوں کا نزول کیسے آتا ہے۔ تو یہ سورۃ اخلاص، یہ وہ قرآن مجید کی سورت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ پسند فرمایا، اللہ کے حبیب نے اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔
اور اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ الفاظ پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جو چاہے رب کی بارگاہ سے مانگ لے، اللہ کی نگاہ کرم تجھ پر برسے گی۔ تو جو بندہ بھی آج یہ کلمات پڑھے گا، رب کی نگاہ رحمت، نگاہ کرم اس بندے پر برسنا شروع ہو جاتی ہے جو بندہ بھی یہ دعا پڑھتا ہے۔ دعا بڑی آسان سی ہے، بالکل مختصر سے الفاظ ہیں، بس پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ ایک خاص راز بتا رہا ہوں، اور یہ راز دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابی کا واحد حل ہے، بشرطہ کہ خلوص سے دل کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس عمل کو پڑھا جائے۔ اس عمل کے پڑھنے والا بندہ کبھی بھی محروم نہیں رہتا، کبھی بھی کوئی بھی اس کی ایسی حاجت نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پوری نہ ہو، کیونکہ یہ کلمات ایسے ہی ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ سے معرفت کے دروازے کھلوا دیتے ہیں۔ یہ اسم پڑھنے والا بندہ اللہ تعالی ہر لحاظ سے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم پاک کی بدولت جو مانگتا ہے سو پا لیتا ہے، اس کو مل جاتا ہے۔ اس اسم پاک کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ راز لگ جاتا ہے، یہ اسم پاک لگ جاتا ہے، وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر انہیں دین اور دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ انہیں نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے، نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے۔ گویا کہ یہ اسم پاک ہر کام کی کنجی ہے، چابی ہے، کامیابی کا یہ واحد ایک راز ہے، اور فیوز و برکات کا یہ حامل ہے۔ اللہ والوں نے ہمیشہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ رکھا ہے۔ اللہ والوں کا یہ باکمال عمل صرف کوئی بھی شخص آج اس کو کر کے دیکھ لے۔ تو آپ نے سورۃ اخلاص، قرآن مجید کی یہ 30ویں سپارے کی مختصر سی سورت جو ہر ایک کو آتی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین۔ دوستو اگر آپ کو ویسے نہ یاد ہو سکے، آپ بس میرے ساتھ ساتھ پڑھ لینا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ، ویسے مشکل نہیں ہے، ہر بندہ یاد کر سکتا ہے، بچہ بھی اگر 2 بار پڑھے تو اس کو بھی یاد ہو جائے گا، کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، لیکن صرف آپ نے بڑی محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا یا رحمان رحیم یا رحمان رحیم جیسے لوگ آج کل پڑھتے ہیں، اس طریقے سے عمل کا فائدہ نہیں۔ بڑی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، 2 زانوں بیٹھ کر قبلہ کی جانب منہ کر کے ان شرائط کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے اللہ کو راضی کرنے کا تصور سے کرنا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں۔ دیکھیں رب راضی ہو جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے، اگر رب کی ناراضگی ہے تو کچھ پلے نہیں پڑتا، سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ صرف رب کو راضی کرنے کا تصور کر کے اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آج رب کی رحمت آپ پر یوں برسے گی کہ جیسے آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ تو دوستو یہ ورد بالکل آسان سا ورد ہے، اور یہ ایک ولایت کا راز بتا رہا ہوں، یہ خاصیت اس عمل کی کہ اس عمل کے کرنے والے کے بندے کے زبان میں، اس کے کام میں، اس کے تمام معاملات میں ایسی تاثیر رب پیدا فرماتا ہے، ایسی تقویت رب پیدا فرماتا ہے کہ وہ بندہ دنیا مافی میں جو کچھ چاہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے دوستو میں نے آپ کو پہلے اس پر حدیث سنا دی ہے یا ارحم الراحمین پر، اور آپ نے اس کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورۃ اخلاص اس سے پہلے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اور سب سے پہلے 3 چیزیں ہیں، اور تینوں چیزوں کی ترتیب کو آپ نے بس مد نظر رکھنا ہے، اسی خیال کے مطابق، اسی طریقے کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ نے سورۃ اخلاص کی تعداد جو ہے اس کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور ترتیب جو میں نے پیچھے بتائی ہے درود پاک والی، اس کے ساتھ آپ نے اول آخر کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح دوستو کیونکہ جو بندہ اس سورت کو صرف 1 بار پڑھ لیتا ہے، صرف 1 بار پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی سورت کے پڑھنے کی تلقین حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ
جو ام المومنین ہے، جو تمام مومنوں کی ماں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا کہ اس کو سوتے وقت پڑھ لیا کرو، اور جو بندہ آج بھی اس کو سوتے وقت صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائے آقا علیہ السلام کی ذات پر۔ اس لیے دوستو، یہ وہ با کمال صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ نے اسی کے مطابق اس کو آج ضرور پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے زندگی کا معمول رکھنا ہے کہ آپ جب اس صورت کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھنا اس کی بہاریں کیسے نصیب ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ کو میں جو میں نے یہ کلمات بتائے ہیں، اس میں پاک بتایا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن یہ سورۃ اخلاص جو آج آپ نے پڑھنی ہے، اس کو پھر آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے صرف 3 بار، کتنی بار جی؟ صرف 3 بار، اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پر پھیر لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی حفاظت بھی رہے گی، رزق بھی پھر اتنا ٹائم آپ پر برساتا رہے گا، اور رزق یوں آپ کے گھر میں آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ کے گھر میں رزق آئے گا، اور پھر اس صورت کی برکات آپ کو اتنی نصیب ہوں گی کہ آپ سارا دن بھی ہر قسم کے شریر سے محفوظ رہیں گے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، حفاظت بھی رہے گی۔ کیونکہ یہ حضور کا اپنا بھی معمول تھا کہ آقا علیہ السلام آخری صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم مبارک پر دم کرتے تھے۔ تو آپ نے بھی یہ سورۃ اخلاص کو رات کو سوتے ہوئے صرف 3 بار پڑھ لینا کرنا ہے، انشاءاللہ ساری زندگی کسی اور عمل کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ لیکن بشرط ہے کہ آپ اسی کے مطابق آج کے دن اس سورت کو پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جو میں نے الفاظ کا ذکر کیا ان کو بھی 10 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس عشرے کی دعا اور سورۃ اخلاص اور یا ارحم الراحمین کا یہ عمل انشاءاللہ تعالی جب کریں گے تو زندگی بدلے گی۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔